محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورۃ یوسف کی ابتدائی آیات آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے قوموں کا ذکر فرمایا تھا، اور جب واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تو پچھلی صورت کے اندر آخر میں یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ وجہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ ان واقعات کے اندر موعظت بھی ہے، ذکرہ بھی ہے۔ ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنے کی ترغیب ہونا، اور موعظت کا معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ پھر گزشتہ واقعات کے اندر ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا تھا کہ ہر دور کے اندر اہل حق اور اہل باطل کا مقابلہ رہا ہے، اہل ایمان اور کفر والوں کا مقابلہ رہا ہے، بالآخر فتح جو ہے وہ ہمیشہ اہل حق کو ہوتی ہے۔ گزشتہ واقعات کو، قوموں کے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہر حالت کے اندر جو فتح ہوگی وہ ہمیشہ حق کو ہوگی، باطل کو کبھی بھی فتح نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ صورت کے اندر ان تمام باتوں کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس صورت کا نام ہے صورت یوسف۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، 12واں سپارہ شروع ہو چکا ہے کہ کبھی حضرت ہود کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف اسی صورت میں ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اور کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے سوائے صورت یوسف کے۔ حضرت یوسف کا ذکر صرف اور صرف اسی صورت کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر وقفے وقفے سے مختلف سپاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر صورت یوسف کے اندر یہ پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کے اندر سبق دینا مقصد ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے والی زندگی تھی، کیونکہ صورت یوسف مکی صورت ہے، اس کے اندر صرف 4 آیات ایسی ہیں جو مدنی ہیں، باقی پوری کی پوری صورت کیا ہے بھائی؟ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے والا وقت تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت یوسف بتا کر آپ کو آنے والے وقت کے اندر سمجھا دیا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ان کے بارے میں قتل کا مشورہ کیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی کہ یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بنے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ جب آپ مکہ کے اندر تھے تو دارالندوہ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے آپ کے قتل کے خلاف مشورہ کر رہے تھے، وہ آپ ہی کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، کہ کس طریقے سے حضور کو قتل کیا جائے۔ ہجرت کے واقعہ میں آپ سنیں گے آگے جا کر کہ دارالندوہ میں جو آپ کے خلاف مشورہ ہوا تو آپ کے رشتہ داروں نے کیا۔ یہ مثال ایسے ہے جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف کیا کیا تھا؟ مشورہ کیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر مشورہ کیا تھا آپ کو قتل کرنے کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، غار ثور کے اندر آپ 3 دن رہے، تو یہ مثال ہے کنویں کے اندر ڈالنے کی۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو پھر اللہ نے آپ کو نکلوا دیا اپنی حکمت کے تحت، آگے آپ پڑھیں گے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ثور میں رہے تو یوں سمجھو کہ آپ کو وہ کنویں کے اندر چلے گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 دنوں کے بعد نکالنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے فتح مکہ کیا۔ یہ ایسے ہے جیسا کہ آپ مکہ کے فاتح بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ آنے والی زندگی میں جو ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کر کے آنے والے حالات سب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے سورۃ یوسف کے اندر مکمل واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس سورت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی لیا گیا۔ مشرکین مکہ یہودیوں سے کچھ سوال پوچھ کے آیا کرتے تھے۔ یہودی اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے تھے۔ اب مشرکین مکہ ان پڑھ تھے، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین جاتے، یہودیوں سے سوال پوچھ کے آتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے یہودیوں سے سوال پوچھا اور کہا کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس آخری نبی سے۔ یہودیوں نے کہا تم ایک سوال کرو۔ وہ سوال تھا سیاسی طور پر کہ حضرت وہ اپنے آپ کو جو اللہ کے نبی کہتے ہیں، آپ ان سے جا کر ایک سوال کرو، ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیلی رہنے والے تو شام کے تھے لیکن مصر میں کیسے آ گئے؟ آپ واقعات سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، اس کے خلاف جو ہے وہ مناظرے بھی کیے، آپ نے مقابلے بھی کیے، بنی اسرائیلی قوم کو مصر سے، جو مصر کا بادشاہ فرعون تھا اس کے ظلم سے آپ نے چھٹکارا دلوایا۔ تو اصل میں تو یہ بنی اسرائیلی وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو ملک شام میں رہنے والے تھے، تو یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ ایک سیاسی سوال تھا۔ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا مقصد تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو امی کہا گیا کہ آپ نے کسی سے تاریخ نہیں پڑھی، آپ نے کسی سے دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا دنیا کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا کہ بنی اسرائیلی ملک شام میں رہنے والے ہیں تو مصر میں کیسے آ گئے۔ یہ بڑا علمی سوال تھا اور سیاسی طور پہ سوال تھا۔ تو مشرکین مکہ وہ سوال سیکھ کر آئے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں، بنی اسرائیلی کہتے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد کو، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ کیا تھا بھائی؟ اسرائیل۔ فرمایا اسرائیل کا معنی جو ہے اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، آپ کی اولاد کو کیا کہا جانے لگا؟ بنی اسرائیل، کہ اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے۔ تو یہ ملک شام میں رہنے والے تھے، مصر میں کیسے آ گئے؟ واقعہ آپ آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر یہ سوال کر دیا، اور یہ تورات کے اندر بھی ذکر تھا کہ یہ وہاں سے چھوڑ کر مصر کے اندر کیسے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما دیا اور اس کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا، حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کو ان کے سوال کا جواب اس طریقے سے دیا کہ کوئی پہلو بھی باقی نہ رہا۔ تورات کے اندر جو باتیں تھیں وہ بھی آ گئی، اس سے الگ باتیں بھی آ گئی جو تورات میں بھی موجود نہیں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے بغیر کسی سے پڑھے، بغیر کسی سے سیکھے، بغیر کسی تاریخ کو پڑھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو ساری باتیں ان کو بتا دی کہ بنی اسرائیلی رہنے والے ملک شام کے تھے اور مصر کے اندر کیسے آ گئے، آپ کو بھی اگلی آیات میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تو اللہ نے سورت کو نازل فرما دیا۔ پھر اس سورت کو کہا گیا احسن القصص۔ حضرت یوسف کے واقعے کو کیا کہا گیا؟ بہترین قصہ، بہترین واقعہ۔ یہ بہترین واقعہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اور واقعات بھی موجود ہیں۔ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس معشوقی کے واقعات سننے سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، محبت کے واقعات سننے سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ آپ سمجھتے ہیں ناول لوگ پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، انسان جو ہے ایک تر و تازہ ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو لیکن قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس میں محبت کے واقعات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اخلاقیات بگڑ جائیں۔ عام قصے محبت کے پڑھنے سے آدمی کے اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں نا لیلا مجنوں کے واقعات،
اور کتنے آپ ہیر رانجھے کے واقعات، پتہ نہیں کس کس کے واقعات چھپے ہوئے ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن اس سے انسان کے اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں، آدمی کے جذبات ابھرتے ہیں، آدمی گند کی طرف چلا جاتا ہے، بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، واقعہ بیان ہوا، اس کے اندر محبت کے واقعات بھی ہیں، آگے آپ سنیں گے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے بجائے اس کے کہ ہمارے اخلاق خراب ہوں، بلکہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ایک مسلمان کے جو اخلاقیات وہ بالکل درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت یوسف کا شان نزول کا سبب کیا ہوا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کیا دیا؟ جواب دیا کہ بنی اسرائیلی ملک شام سے مصر میں کیسے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کو کیا فرما دیا بھائی؟ نازل فرما دیا۔ تو یہ صورت کیا ہے بھائی؟ مکی ہے، آیاتہا اس کی آیات 111 ہیں، رکوعاتہا اس کے رکوع کتنے ہیں بھائی؟ 12 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات قطع سے ہے، قطع کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ قرآن مجید کے شروع کے اندر، بعض صورتوں کے شروع کے اندر حروف مقطعات آ جاتے ہیں، ان کو اکٹھا پڑھا ہی نہیں جاتا، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، الگ الگ سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ بات وہی ہے جو پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز تھا، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک، ہم اس راز پر مطلع نہیں ہو پاتے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کیا تھی بھائی؟ ایک راز کی بات تھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حروف ہیں، آیات ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حروف مقطعات یہ اس صورت کے نام ہوتے ہیں، جیسے الف لام را صورت یوسف کے شروع میں آئے الف لام را، تو ایک صورت کا نام کیا ہو گیا؟ سورہ یوسف، اور دوسرے صورت کا نام کیا ہو گیا؟ سورت الف لام را۔ بعض حضرات نے لکھا ہے یہ صورتوں کے کیا ہیں بھائی؟ نام ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، واضح، قرآن مجید بالکل واضح ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے اندر بڑے اچھے احکامات، کھلے کھلے احکامات اللہ نے نازل فرمائے، تو یہ آیات کس کی ہیں بھائی؟ واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو اس حال میں کہ یہ عربی ہے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگ تھے، عربی لوگ وہاں پہ موجود تھے، فرمایا عربی کے اندر ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ تم اس قرآن کو کیا کرو؟ سمجھو، تمہاری سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کوئی عام انسان کی کتاب نہیں ہے، عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید اس عظیم ذات کا کلام ہے جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین واقعہ۔ دیکھو بھائی سورہ یوسف کو، حضرت یوسف کے واقعے کو کیا کہا گیا؟ بہترین واقعہ۔ یہ واقعی بہترین واقعہ ہے کئی اعتبار سے۔ کیسے بہترین واقعہ ہے؟ جو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ اس کے اندر محبت کے واقعات ہیں لیکن اخلاقیات ٹھیک ہیں۔ اس کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنی مشقتوں میں رہے، کتنی مشقتوں میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو کر رہتا ہے، حق ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ غالب۔ آپ پڑھیں گے آگے کیسے کیسے بھائیوں نے ظلم ڈھائے، اپنی طرف سے تو قتل کر دیا، مار دیا، دنیا سے ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بادشاہ بنا کے پیش کر دیا، پھر جب بادشاہ بنے پھر سب کو معافی بھی دے دی۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے بعد انتقام لینا۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاکستان میں دیکھ لیں، ایک حکومت آتی ہے وہ دوسرے سے انتقام لیتی ہے، دوسری آتی ہے وہ تیسرے سے انتقام لیتی ہے، تیسری آتی ہے تو چوتھے سے انتقام لیتی ہے، لیکن اس کے اندر احسن القصص بہترین واقعہ کیوں فرمایا؟ یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو بھائیوں نے ظلم نہیں کیا تھا، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن کیا کہا کہ میں نے لا تثریبا، آج جو ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم سے کوئی میں بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ واقعہ ہے، اسباق ہیں اس واقعے کے اندر بادشاہوں کے لیے بھی، اور یہی بات ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے، مکہ والوں نے آپ کو نکالا، آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، مدینہ میں تشریف لے گئے، جب مدینہ سے پھر مکہ کے اندر آئے فاتح بن کر، بادشاہ بن کر،
تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب کو اکٹھا کیا تو کہنے لگے کہ آپ میرے بارے میں مجھے کیا سمجھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ فرمایا اخن کریم ابن اخین کریم، کہ تو ہمارا کریم بھائی ہے، اور کیا کہنے لگے؟ ہمارے جو بھائی کا کریم بیٹا ہے، بڑا سخی بیٹا ہے، بڑا اچھا بیٹا ہے، ہمارا بڑا اچھا بھائی ہے۔ پہلے نکالا کہ جب آپ بادشاہ بن کے تشریف لائے، فاتح بن کے مکہ میں، تو کیا کہا؟ سارے کے سارے اپنے ہی کھڑے تھے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی چچا زاد ہے، کوئی پھوپھی زاد ہے، سارے اپنے تھے۔ اتنی بڑی بات ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے کہ انہوں نے نکالا، گھر چھڑوا دیا، آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب واپس آئے تو پوچھا کہ ہاں بھائی، فرمایا کہ ہم تو تمہیں بڑا کریم بھائی سمجھتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کے دن میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی کہ آج کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، کوئی میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اسی لیے احسن القصص کہا گیا کہ بہترین قصہ، اس میں بادشاہوں کے لیے بھی واقعات ہیں، اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ محبت کرنے والوں کے لیے بھی واقعات ہیں، اس میں حسد کرنے والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا اسباق ہیں۔ تو فرمایا احسن القصص، ہم تجھ پر بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے بسبب ہمارے وحی کرنے کے آپ کی طرف یہ قرآن، کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف کیا کیا ہے؟ وحی کیا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ اب آ جائے گا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بنی اسرائیلی جو ہے ملک شام کو چھوڑ کر مصر میں کیا